بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں صرف 3 بچے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی گود میں یعنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا تھا۔ وہ 3 بچے کون تھے اور انہیں اللہ رب العالمین نے شیر خوارگی میں بولنے کی طاقت کیوں عطا کی تھی، یہی ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک عابد بظاہر شخص تھا جس کا نام جری تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے اسے آواز دی، اے جری۔ جری نے ماں کی آواز سن لی لیکن حالت عبادت میں ہونے کی وجہ سے پکار پر لبیک نہ کہا اور سوچنے لگا، اب حالت نماز میں ماں کی پکار پر کیسے جواب دوں۔ ایک مرتبہ پھر اس کی ماں آئی اور جری کو پکارا لیکن بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا تو یوں کہنے لگی، یا اللہ، جری کو اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک وہ کسی فحشہ بدکار عورت کو دیکھ نہ لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماں کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور ایک دن کہ جب جری عبادت گاہ میں موجود تھا تو اس کے پاس ایک فحشہ عورت آئی اور اسے بدکاری کی دعوت دینے لگی، مگر جری نے یکسیر اسے نظر انداز کر دیا اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ وہ عورت غصے میں اٹھی اور چراغے کے پاس جا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ پس کچھ عرصے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو حضرت جری سے منسوب کر دیا۔ لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت جری کے پاس آئے اور انہیں خوب برا بھلا کہا اور ان کا عبادت خانہ توڑ کر انہیں باہر نکال دیا۔ حضرت جری نے وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ شیر خوار بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہنے لگا، میرا باپ فلاں چراغا ہے۔ پس شیر خوار بچے کے بولنے سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ حضرت جری اس معاملے میں معصوم ہے اور یہ عورت ہی بدکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے شیر خوار بچے کے بولنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ بچہ بھی بنی اسرائیل کے ایک عورت کا تھا جسے وہ عورت دودھ پلا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس عورت کے سامنے سے ایک خوبصورت سوار گزرا تو وہ عورت اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی، اے میرے اللہ، تو میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی تو اس نے دودھ پینا چھوڑ کر اور کہنے لگا، اے اللہ، تو مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے یہ کہا اور دوبارہ دودھ پینے لگا۔ اسی دوران اس عورت کے سامنے سے ایک باندی کا گزر ہوا جسے اس کے مالک مار رہے تھے۔ عورت نے پھر کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنانا۔ بچے نے ایک مرتبہ پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا دے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے ماں کو جواب دیا، وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص ہے اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا ہے جبکہ وہ معصوم ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے بچے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ تیسرا شیر خوار بچہ جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی تھی وہ پیغمبر خدا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک لڑکی کی پیدائش کی مبارکباد دی تو آپ نے پوچھا، میں لڑکا کیسے جنوں گی کہ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ القرآن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے اور اسے اپنی قدرت کی نشانی بنائے۔ پس مریم علیہ السلام خاموش ہو گئیں اور خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کے بطن عطر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی آپ کو حکم فرمایا، جب کوئی تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ القرآن۔ چنانچہ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کی طرف لوٹیں تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔
اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور پوچھنے لگے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم بحکم خدا خاموش رہتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اس خاموشی پر لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ خود تو خاموش بیٹھی ہیں اور بار بار اس شیر خوار بچے کی طرف اشارہ کر کر کہتی ہیں کہ اس سے پوچھو۔ لوگ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں ہے۔ القرآن قربان جائیں خدا کی قدرت پر۔ یہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دائیں ہاتھ کے اشارے سے گفتگو فرمانا شروع کی اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا، القرآن، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں میں رہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے خدمتگار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ آپ اس عمر کو نہ پہنچ گئے کہ جس عمر میں بچہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر وہاں موجود لوگ مطمئن ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ حضرت سید مریم سلام اللہ علیہ گناہ سے پاک ہیں۔ دوستوں، ان تینوں بچوں کا ذکر صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسوۂ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔